بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معدہ کی ایک اور علامت ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کو بد ہضمی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بد ہضمی والا مسئلہ بہت سارے مریضوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسی جگہ پہ پڑا ہوا، اور بعض صورتوں میں جو خوراک والی نالی ہے اس کے اندر آ کے یہاں پہ اٹک گیا ہے، تو کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا، جی متلاتا ہے، کھانے کی بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا کھا لیا جائے تو اس جگہ پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو معدہ کا جو فنکشن ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو غذا وہیں پہ پڑی متفن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور باعث تکلیف بنتی ہے۔ تو اس کے اندر مختلف علامات ہوتی ہیں، کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی جی متلاتا ہے، الٹی کی کیفیت، قبض شدید ہو جاتی ہے۔ بعض صورتوں کے اندر سینے والی جو خوراک والی نالی ہے اس کے اندر جلن ہوتی ہے، اور جو ترچ پانی ہوتا ہے وہ بار بار منہ بھر کے مریض تھوکتا ہی رہتا ہے، اور وہ گیسز بہت زیادہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی مسئلے ہیں یہ انتہائی خشکی سردی والے ہیں۔ اس کو طب میں عضلاتی اعصابی پرابلم کہتے ہیں، کیونکہ جو معدہ کے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں یہ ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، ان کے اندر اریٹیشن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر بد ہضمی کی شکایت پائی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو زیادہ ایسیڈک غذا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ سرد غذا کا استعمال کرتے ہیں۔ دودھ اور دودھ کی بنی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، ملک شیک، کیلا، اسی طرح چاولوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، کولڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ بیسن اور بیسن کی بنی چیزیں، اور صبح کے ناشتہ میں خاص کر جیم اور بریڈ کا استعمال۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ناشتہ میں رس اور بیکری کا سامان استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے معدہ میں لازمی بد ہضمی پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی تو کچھ عرصے کے بعد ان کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، ان کو بد ہضمی والا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ قبض کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کو قبض کرتے یعنی کہ ان کو پخانہ کرتے ہوئے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور خشک پخانہ آیا کرتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے ایسیڈک پرابلم ہے، خشکی والے جو ہیں امراض و علامات ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بہترین علاج تو یہ ہے کہ جو غذا باعث مرض ہے وہ بند کر دی جائے۔ جتنی تضابط والی غذا ہے، پراٹھا، انڈا، شاورما، پیزا، برگر، بوتل، دودھ اور دودھ کی جس کے اندر لیس پائی جائے، جس طرح سادہ فارمولہ، دال، ماس، چاول، یہ غذا زیادہ بند کر دی جائے۔ مٹھائی کا اور بیکری کا سامان بند کر دیا جائے، اور کھانے پینے کے سبزیوں کے اندر کریلے، بینگن، چونگا، میتھی، ساگ، پالک، سیاہ چنے۔ اگر گوشت پسند کرتے ہیں دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کریں۔ اگر پرندے اویلیبل ہیں پرندوں کا گوشت استعمال کریں۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن چمچ کا چوتھائی حصہ لینا ہے۔ جنگلی پودینہ اویلیبل ہے تو وہ لے لیں، ادروائز جو عام پودینہ ہے آدھی چمچ وہ ڈالیں۔ دار چینی کا 3 انچ کا ٹکڑا ڈال لیں، اور تو اس کا قہوہ ہر 3 گھنٹے کے بعد مریض کو استعمال کروایا جائے۔ انشاءاللہ جو پرہیز بتایا اس سے، اور جو غذا آپ کو بتائی وہ استعمال کریں، اور اس قہوہ سے آپ 1-2 دن کے اندر دیکھیں گے کہ بھوک جو ہے وہ بھی لگنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں پہ جو غذا بوجھ محسوس ہوتی ہے اور وزنی محسوس ہوتی ہے، اگر فم معدہ پہ بھی سوزش ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سے رفع ہو جائے گی۔ تو پرہیز جو ہے وہ بہترین علاج ہے۔ جب تک جو باعث مرض ہے، تکلیف ہے، اس کو روکا نہ جائے، اور علاج کی صورت ایسے ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو آرام نہ آنے کی صورت میں آپ کسی بھی اپنے قریبی معالج سے آپ علاج کروا سکتے ہیں، لیکن کھانے پینے کے اندر اور جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اصل اسباب، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی سے حل ہو جائے گا۔